السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر کو یہ 3 جملے بولنے والی بیوی پر ہر وقت اللہ کے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، وہ شوہر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں، اگر اللہ کے سوا تمہیں کسی اور کو، کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ صرف تمہارا شوہر ہی ہوتا۔ دنیا میں کسی بھی رشتے کو اتنی اہمیت اور فوقیت حاصل نہیں جتنی شوہر کو ہے۔ خدارا میری بہنوں، اپنے شوہر کی نافرمانی سے بچو، اس کے احسانات کی شکر گزاری کرو، شوہر کی قدر کرو۔ شوہر کی قدر کوئی بیوہ عورت سے پوچھے، بیوہ عورت سے پوچھو جس سے اس کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کی عزت کا محافظ نہیں ہے۔ اس کے بچے یتیموں کی سی زندگی گزارتے ہیں، اس کی بیٹیاں دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی ہیں، اس کے بیٹے دوسروں کے اترے ہوئے جوتے پہنتے ہیں، وہ خود دوسروں کا بچا ہوا کھانا کھاتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اس کی عزت کی حفاظت کرنے والا نہیں۔ وہ اکیلی گلی محلے میں اپنی ضرورت کی کوئی چیز لینے نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ظالم معاشرہ بیوہ عورت کی عزت نہیں کرتا، کوئی بیوہ عورت کو قبول نہیں کرتا، کوئی اس سے شادی نہیں کرتا۔ بیوہ عورت ہر وقت ڈرتی ہی رہتی ہے کہ کہیں میں کسی کی ہوس کا نشانہ نہ بن جاؤں۔ اس کے دل میں ہر وقت ایک ہی تمنا رہتی ہے کہ کاش آج میرا شوہر زندہ ہوتا۔ اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو وہ میری ضروریات کا خیال رکھتا، مجھے وقت پر روٹی اور کپڑا فراہم کرتا، وہ مجھے 4 دیواری کے اندر رکھتا، وہ میری عزت کی حفاظت کرتا تاکہ میں لوگوں کی بری نظروں کا نشانہ نہ بنتی، میں لوگوں کی ہوس کا نشانہ نہ بنتی۔ کاش میری عزت کی حفاظت کرنے والا میرا سرتاج آج زندہ ہوتا تاکہ وہ میری ہر ایک پریشانی میں، میری مصیبت میں، میرے دکھ میں، میری غمی میں، میری بیماری میں میرا ساتھ دیتا۔ کاش میری پریشانی کا ساتھی بھی کوئی ہوتا، وہ شوہر جو میری پریشانی میں پریشان ہوتا، میرے دکھ میں دکھی ہوتا، میرے دکھ کا ساتھی ہوتا، میرے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا، میری پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا، میری بیماری کو اپنی بیماری سمجھ کر اس کا علاج کرتا، مجھے ہر وقت خوش رکھتا، مجھے اور میرے بچوں کو ہر وقت خوشی فراہم کرتا۔ میرے بچے یتیموں کی سی زندگی نہ گزارتے، میرے بچے اچھی تعلیم پاتے، اچھی پڑھائی کرتے، اچھی پرورش ہوتی ان کی۔ کاش میرا شوہر مجھے اور میرے بچوں کو خوش رکھ سکتا، آج کاش وہ زندہ ہوتا تاکہ ہم بھی خوش ہوتے۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی اور بچوں کو خوش رکھنے کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صبح سویرے گھر سے باہر نکلتا ہے اور شام کو پورا دن اپنی بیوی اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے کڑکتی دھوپ اور تتی ریت پر کھڑے ہو کر خاک چھانتا ہے اپنی بیوی اور بچوں کو خوش رکھنے کے لیے۔ اور ایک اچھے شوہر کی نشانی بھی یہی ہے، ایک اچھے شوہر کی علامت بھی یہی ہے کہ وہ شاید اپنی بیوی کے قدموں پر مال و دولت کو نہ ڈال سکتا ہو، اپنی بیوی کے لیے محل یا بنگلے بنانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، لیکن اپنی بیوی کے دکھ میں اس کا ساتھی ضرور بنتا ہے، اس کا ساتھ ضرور دیتا ہے، اس کی مدد ضرور کرتا ہے، اس کے دکھ میں، اس کی پریشانی میں، اس کی تکلیف میں، بیماری میں اس کا ہمدرد بنتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اور بدلے میں وہ صرف 2 چیزیں مانگتا ہے بیوی سے، ان سب اور جو اس کا ساتھ دیتا ہے، جو اس کا خیال رکھتا ہے۔ ایک اچھا شوہر بدلے میں صرف 2 چیزیں مانگتا ہے۔ ایک اچھا شوہر بیوی سے محبت کرنے والا، بیوی سے پیار کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا شوہر بیوی سے بس ایک ہی بات کہتا ہے کہ مجھ سے چاہے میرا مال لے لو، میری دولت لے لو، میری جائیداد لے لو، میرا گھر، میرے بنگلے، میری کوٹھیاں، میری گاڑیاں، سب کچھ لے لو، یہاں تک کہ میری جان بھی لے لو، میرا بڑھاپا، میری جوانی، میرا سب کچھ تمہارے نام، میرا خون، میری زندگی، میرا جگر، سب کچھ خود لے لو، لیکن بدلے میں صرف 2 چیزیں دے دو۔ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ نمبر 1، میرے بچوں کی اچھی دیکھ بھال کرو، ان کی اچھی پرورش کرو، ان کی تعلیم کا خیال کرو۔ نمبر 2، میری اطاعت کرو، میری شکر گزاری کرو، میری اطاعت کرو۔ جب شوہر شام کو تھکا ہارا، پورا دن محنت مزدوری کرنے کے بعد تھکا ہارا شوہر جب شام کو گھر آتا ہے تو بیوی اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر ایک بار مسکراتی ہے،
اس کے ایک بار مسکرانے کی وجہ سے شوہر کی دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ شوہر کی تمام تھکاوٹ کو اس کی صرف ایک مسکراہٹ دور کر دیتی ہے۔ بیوی صرف ایک بار مسکراتی ہے، شوہر کی جان میں جان ڈال دیتی ہے، اسے ایک نئی زندگی فراہم کر دیتی ہے، وہ اپنے شوہر کو خوش کر دیتی ہے۔ وہ کوئی ٹیبلٹ نہیں دیتی، وہ کوئی پیناڈول نہیں دیتی، وہ کوئی میڈیسن نہیں دیتی، صرف ایک بار مسکراتی ہے، شوہر کا دل خوش کر دیتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ایک شوہر تھا، ایک شخص تھا، اس کی بیوی بڑی ہی زبان دراز تھی، زبان درازی کرتی تھی۔ اس کی بیوی کی زبان بہت لمبی تھی، وہ ہر وقت اپنے شوہر کے سامنے جلی کٹی باتیں کرتی رہتی تھی۔ ایک دن بیوی کی ان باتوں سے تنگ آ کر وہ شوہر اپنی بیوی کی زبان درازی کی شکایت لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا۔ وہ حضرت عمر فاروق کے پاس گیا کہ جا کر اپنی بیوی کی شکایت کرتا ہوں کہ یہ ہر وقت مجھے پریشان کرتی ہے، مجھے تکلیف دیتی ہے، تلخ کلامی کرتی ہے، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ وہ شخص آپ کے دروازے پر پہنچا، ابھی دستک دینے ہی والا تھا کہ اندر سے کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ آپ کی بیوی آپ پر غصہ کر رہی ہے اور حضرت عمر فاروق اس کے سامنے بالکل خاموش کھڑے ہیں۔ بیوی غصہ کر رہی ہے، تلخ کلامی کر رہی ہے، بیوی ڈانٹ رہی ہے اور آپ خاموشی سادھ کر آپ کے سامنے خاموش ہیں، اپنی بیوی کے سامنے خاموش کھڑے ہیں۔ آپ اس کی باتیں سن رہے ہیں، اس کی باتیں برداشت کر رہے ہیں، صبر کے ساتھ خاموش کھڑے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ یہ جو حضرت عمر ہیں، ان کا تو بہت بڑا نام ہے، ان کی سخت کلامی کی وجہ سے یہ پورے علاقے میں، پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اس شخص کا نام بھی عمر ہے، وہ عمر جس کے نام سے شیطان ڈر جاتا ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے سامنے خاموش کھڑا ہے۔ وہ شخص، وہ عمر جس کے نام سے شیطان ڈرتا ہے، وہ بھی بیوی کے سامنے خاموش ہے، وہ صبر کرتا چلا جا رہا ہے۔ وہ جب وہ خاموش ہے تو میں بھی خاموش ہو جاؤں، میں بھی صبر کر لوں۔ بس یہی سوچتے ہوئے وہ شخص وہاں سے گھر کی طرف لوٹ پڑا۔ وہ شخص جو اپنی بیوی کی شکایت لے کر گیا ہوا تھا، تو کہتے ہیں اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر نکلے۔ جب انہوں نے مجھے واپسی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو مجھے آواز لگائی، او بھائی، آئے تھے خالی ہاتھ واپس جا رہے ہو، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، آپ کس مسئلے کی وجہ سے میرے پاس آئے تھے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ آپ کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اس کا کوئی اچھا سا حل بتا دیں۔ لیکن جب میں دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ کا حال بھی وہی ہے جیسا میرا حال ہے، آپ کا بھی تو ویسا حال ہے، اسی لیے میں خاموشی سے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میری بیوی بڑی ہی زبان دراز ہے، وہ بھی غصہ کرتی ہے۔ تو جب میں نے سوچا کہ جب اتنا بڑا عمر اپنی بیوی کے سامنے خاموش کھڑا ہے، وہ اس کی سخت کلامی پر، وہ اس کے غصے پر، اس کی ڈانٹ ڈپٹ پر خاموش کھڑا ہے، وہ صبر کر رہا ہے، تو میرے لیے یہ ایک سبق ہے کہ میں بھی صبر کروں، میں بھی خاموش ہو جاؤں۔ تو اس کی یہ باتیں سننے کے بعد حضرت عمر فاروق مسکرانے لگے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے بندہ خدا، تو نہیں جانتا کہ یہ جس عورت کی میں تلخ کلامی برداشت کر رہا تھا، اس کے مجھ پر بہت سارے احسان ہیں، احسان نہیں بلکہ بہت سارے احسانات ہیں۔ یہ جس بیوی کے سامنے میں خاموش کھڑا تھا، میں اس لیے خاموش کھڑا تھا کہ اس کے مجھ پر ایک نہیں لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں۔ پوچھا کون سے احسانات؟ آپ نے فرمایا میں بتاتا جاؤں، تم سنتے جانا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری بیوی میرے لیے سالن بناتی ہے، میرے لیے روٹی بناتی ہے، وہ میرے کپڑے دھوتی ہے اور وقت پر انہیں پریس بھی کرتی ہے، میرے جوتے پالش کرتی ہے، وہ میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، میرے بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ میرے بچے جب بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ میری جو بیوی ہے وہ ان بچوں کی بیماری کو اپنی بیماری سمجھتی ہے، وہ بچوں کی وجہ سے پوری رات سوتی نہیں، ان کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ سخت گرمی کے موسم میں 4 گھنٹے کچن کے اندر کھڑے ہو کر میرے لیے کھانا بناتی ہے، میرے بچوں کے لیے کھانا بناتی ہے۔ وہ اتنی زیادہ گرمی برداشت کرتی ہے، میرے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، وہ میرے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، وہ میری دیکھ بھال کرتی ہے، میرے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہے۔ اس نے آج تک مجھے کوئی تانا نہیں دیا، مجھے کوئی گالی نہیں دی، بس ویسے ہی تھوڑا سا غصہ کر لیتی ہے۔ حالانکہ یہ جو کام ہیں، جتنے بھی کام میرے گھر کے کرتی ہے، یہ سارے کام اس پر فرض یا واجب نہیں ہیں، میری یہ خدمات اس پر واجب یا فرض نہیں ہیں، پھر بھی وہ انہیں سر انجام دیتی ہے، بڑے ہی اچھے طریقے سے، اچھے سلیقے سے کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سب سے اہم بات
جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اپنی بیوی کی وجہ سے میں حرام سے بچ جاتا ہوں، مطلب کسی غیر محرم عورت کی طرف نہیں جاتا، میرا دھیان کسی غیر عورت کی طرف نہیں جاتا، میں حرام سے بچتا ہوں اس لیے کہ میری بیوی ہی میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی غیر محرم عورت کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی بیوی نے میرے ایمان کو بھی مکمل کیا، اس بیوی کے میرے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، بس اسی وجہ سے اس کے اتنے بڑے احسانات کی وجہ سے میں اپنی بیوی کے سامنے خاموش کھڑا تھا، میں اسے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق کے اس جواب کو سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میری بیوی بھی یہ ساری خدمات سر انجام دیتی ہے، میری بیوی بھی یہ سارے کام کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، پھر بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، کوئی بات نہیں، یہ صرف 2-4 دن کی تو بات ہے، پتہ نہیں کب تک یہ ساتھ نپتا ہے، جب تک وہ آپ کے ساتھ ہے تو اس کی یہ تمام باتیں برداشت کرنی ہی پڑیں گی۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، ہر وقت اپنے ذہن میں یہ خیال ضرور رکھا کرو کہ تمہاری بیوی کے بغیر تمہارے گھر کا نظام نہیں چل سکتا، تمہاری بیوی کے بغیر تمہارے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میرے پیارے کریم نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد اپنی بیوی کی تلخ کلامی برداشت کرتا ہے، اپنی بیوی کے غصے پر صبر کرتا ہے تو اسے صبر ایوب جتنا ثواب دیا جائے گا۔ جس طرح حضرت ایوب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پر صبر کیا تھا تو جتنا انہیں اجر ملا تھا بالکل اتنا ہی اس شخص کو اجر ملے گا جو اپنی بیوی کی ڈانٹ ٹپت برداشت کرتا ہے، جو اس کا تلخ لہجہ برداشت کرتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تلخ کلامی برداشت کرتی ہے، شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہے تو اسے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جتنا ثواب ملے گا۔ تو اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، کبھی بھی اپنے شوہر کو یہ 3 جملے نہ بولنا، ورنہ یاد رکھنا تم دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گی، تباہ و برباد ہو جاؤ گی، تمہارا ہنستا بستا گھر اجڑ جائے گا، تمہارے لیے بخشش کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ تو وہ کون سے گناہ ہیں؟ پہلا گناہ، جب بیوی اپنے شوہر کو یہ کہتی ہے کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، شوہر کا کھا کر، شوہر کا پی کر اور شوہر کا دیا پہن کر وہ اپنے شوہر کو یہ کہتی ہے کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، تو یہ جو جملہ ہے، اس جملے کی وجہ سے فرشتے انسان پر، اس عورت پر ہر وقت لعنت کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا جملہ کون سا ہے؟ وہ ہے شوہر کی ناشکری کرنا، شوہر کی ناشکری کرنا، اس کی نعمتوں کی۔ حالانکہ شوہر جب امیر ہے تو اس پر لاکھوں کروڑوں نعمتوں کی بارش کرتا ہے، جب غریب ہو تو اس کی ناشکری کرنے لگ جاتی ہے کہ تو نے مجھے دیا ہی کیا ہے، تیرے گھر میں آ کر مجھے ملا ہی کیا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے، ان جملوں کی وجہ سے فرشتے ہر وقت عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا جملہ، شوہر کے والدین کو گالیاں دینا، شوہر کے والدین کو برا بلا کہنا کہ تیرے والدین برے ہیں، انہوں نے تجھ جیسے بیٹے کو جنم دیا۔ تو یہ جو 3 جملے ہیں یہ انسان کی، عورت کی زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ان 3 جملوں کی وجہ سے ہر وقت فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، شوہر کی فرما بردار بن جاؤ۔ جب تم شوہر کی فرما بردار بن جاؤ گی تو تمہارا اجڑا ہوا گھر بھی ایک بار جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان 3 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شوہر کی فرما بردار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔